سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور وصال ہوا، تو کیا اس وقت کیلنڈر تھا؟ اگر نہیں تھا تو کیسے پتا چلا کہ 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی؟ اسلامی سال جو ہے 12 مہینوں کے نام یہ حدیثوں میں، قرآن میں بھی تذکرہ ہے۔ جی، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، اس دن سے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں نا، ان کا نام ہے ذی القعد، ذی الحج، محرم، یہ 3 لگاتار ہیں کنٹینیو، اور پھر رجب، یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے کہلاتے ہیں، ان کے اپنے فضائل ہیں۔ مہینے تو شروع سے ہی چلے ہوئے آ رہے ہیں، اور حدیث میں بھی یہ ارشاد فرما دیا کہ جو مہینہ ہوتا ہے یہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، اس سے زائد نہیں ہوتا۔ تو یوں تو کیلنڈر والا جو سلسلہ ہے وہ پہلے سے موجود تھا، باقاعدہ جس طرح ہجری سن ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ترویج فرمائی اور اس کو جاری فرمایا تھا۔ حدیثوں میں وہ بنی اسرائیل کے دور میں کے بھی تو واقعات ہیں، رجب کے واقعات، محرم کے واقعات، تو رمضان یہ بھی پرانا مہینہ ہے، سارے مہینے پرانے ہیں۔ تو یوں 12 ربیع الاول وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، کل پرسوں نا انہوں نے مجھ سے بڑی شاندار بات کی، کہنے لگے مجھے ایک مولوی پوچھ رہا تھا میلاد کہاں لکھا ہے، تو میں نے اسے کہا اہل سنت کے نصیب میں لکھا ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب میلاد کہاں لکھا ہے تو کہا ہمارے، کہتے نہیں، وہ چپ کر گیا کیونکہ نصیب کا لکھا تو پڑھیا بھی نہیں جا سکتا، کہتے وہ چپ کر گیا اور چپ ہی کر گیا، لگا آدھی ہو گئی یار، میں کہا تینوں دھیان پڑھ لے گا، کہنے لگا یہ نہیں پڑھا جا سکتا، تو میں نے کہا پھر چپ کر، نصیب ہمارا ہی ہے، ہمارا نصیب ہے، ہمارے نصیب میں لکھا ہے، کیونکہ وہاں سے تو پڑھ نہیں سکتا، لہذا تو ادھر۔ تو حضور کی تشریف آوری پر تو شیطان 40 دن روتا رہا، تو آج جو رو رہے ہیں پھر وہ کس نسل سے ہے؟ آج رونے والا دن تو نہیں ہے نا، ہاں آج رونے والا دن تو نہیں ہے، آج تو حضور آ گئے، آج تو رسول اللہ آ گئے، ساری دنیا خوش ہوئی، چرند خوش ہوئے، پرند خوش ہوئے، اور پہاڑ خوش ہوئے، دریا خوش ہوئے۔ فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر یہ خوشی منانے کا حکم خود قرآن نے بیان فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اے محبوب فرما دیں کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی منائیں، چاہیے کہ مومن خوشی منائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے فضل بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ بے شک قرآن بھی اللہ کا فضل ہے، قرآن بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن مفسرین نے یہاں دونوں محمل بیان کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھی بیان کیا گیا، آپ کا رحمت للعالمین ہونا قرآن نے بیان فرمایا، آپ کا رؤوف الرحیم ہونا قرآن نے بیان فرمایا ہے، آپ کا مومنوں کے لیے عزیز علیہ ما عنتم ہونا قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی مختلف انداز سے آپ کی شانوں کو اور اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، یہی میلاد میں بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ جب اللہ نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا، اب یہ کیا ہے؟ حضور کا ذکر مبارک ہو رہا ہے، نبیوں کے سامنے ہو رہا ہے، وعدہ لیا ہے نبیوں سے، اور کس نے لیا؟ اللہ نے لیا۔ عالم ارواح میں دنیا میں ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے، ذکر مصطفیٰ اس وقت بھی ہو رہا تھا، اور اللہ نے پہلے ہی وعدہ لے لیا نبیوں سے۔ کیا وعدہ لیا؟ کہ تمہیں ضرور کتاب بھی عطا کروں گا، تمہیں حکمت بھی عطا کروں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ رسول آئیں گے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کریں گے، وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ضرور ان پر ایمان لانا ہے، ضرور ان کی مدد کرنی ہے، ضرور ان پر ایمان لانا ہے، ضرور ان کی مدد کرنی ہے۔ وہ ایمان اور وہ مدد کیسے؟ کہ سارے انبیاء اپنی اپنی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے اور بتاتے کہ وہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے،
وہ جب لائیں، اگر تم میں سے کسی کی عمر اتنی، بس اوقات یہ ہوتا نہیں جی آتے سنیا نے میلاد شروع کر چھڑیا ہے، پہلے تو تھا ہی نہیں. میں نے کہا آپ کی معلومات میں بہت کمزوری ہے، بادام شدام کھاؤ، اپنا دماغ ٹھیک کرو، اور اگر آنکھیں کمزور ہیں تو بیٹا نظر چیک کرواؤ. میں آپ کو ایک وہ بات کرتا ہوں، پنجابی چاہتے ہیں پروں پچیت دی گل جس کو کوئی انکار نہ کر سکے. دیکھیں یہ سنی بھابی بریلوی یہ جو مسئلے چھڑے ہیں نا، یہ تقریباً 150 سال سے ہیں. میں آپ کو 150 سال اور دیتا ہوں، آپ 300 سال پیچھے چلے جائیں. آج سے لے کر 300 سال تک کی کوئی کتاب نہیں پڑھنی ہے آپ نے. اس سے پیچھے جو 400 سال پرانی، 500 سال پرانی، 700 سال پرانی جتنے بزرگ ہیں نا اسلام کے، جن کو سکہ مانا جاتا ہے، ان کی کتابیں اٹھا لیں. اگر ان میں میلاد کا تذکرہ ہو اور اس وقت محافل ہوں تو میں سچا. آواز بہت کمزوروں والی آئی ہے، بہت کمزوروں والی آئی ہے. اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب اس بات کو آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں بھائی، اس بات کو سمجھنے کو یہ کہنا کہ یہ نیا کام ہے، بابا کس نے کہا ہے نیا کام ہے؟ آپ خدا کا خوف کریں یار. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پوری امت یہ دین میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے؟ بابا خدا کا خوف کرو. میں چھوٹ دے رہا ہوں 300 سال کی کتابیں چھوڑ دو، اس سے پچھلے بزرگوں کو پڑھو، بڑے بڑے جو آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ ان کو پڑھو. اگر وہ میلاد پر کتابیں لکھیں اور ان کے گھر میں میلاد کی محفل ہو اور میلاد بادشاہ بھی منائیں، یہاں تک میں آپ کو دکھاؤں گا کہ نبی پاک جس مکان میں پیدا ہوئے تھے ہر سال اس پر میلاد کی محفل ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہے. میں دکھاؤں گا آپ کو 800 سال پرانے بزرگ، 900 سال، 1000 سال پرانے بزرگوں کی کتابوں میں. اگر یہ سب کچھ ہو تو پھر میں سچا، میرا مسلک سچا. اور اگر یہ نہ ہو، مجھے کوئی بندہ کہہ دے مولانا تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ دیکھو ہمارے پاس دلائل ہیں، میں اس مرکز اہل سنت میں معافی مانگوں گا اور لوگوں کو روکوں گا بھی آپ یہ کام نہ کرو. میں نے کہا اگر ساری امت منا رہی ہے، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ آپ نبی پاک کی آمد سے اتنا چڑھ رہے ہیں. نبی پاک کی جب آمد ہوئی تھی، میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، سارا جہاں خوش تھا، ایک رونے والا تھا جس کا نام شیطان تھا. سارا جہاں خوش تھا، فرشتے بھی خوش ہیں، جنت والے بھی خوش ہیں، زمین والے بھی خوش ہیں، جانور، پرندے، درخت، چرند، پرند، ہر چیز، کائنات کی ہر چیز خوش ہے. شیطان رو رہا ہے. شتونگڑیاں پوچھے او کی ہو یہی؟ تو کہنے لگا آج وہ پیدا ہو گئے ہیں، آج وہ پیدا ہو گئے.